الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة الدجال. گزشتہ کئی دنوں سے عصر کے بعد جو مختصر سی حدیث کا درس ہوتا ہے اس میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی اتباع، اس سے متعلق بات چل رہی تھی۔ درمیان میں آج ایک اس سے ہٹ کر ایک الگ سے حدیث ہے، اور اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا چونکہ بڑی اہم ہے، اس لیے اس دعا کا ذکر اور اس کی مختصر سی تشریح مختصر سے وقت میں، اور اس دعا کو اگر کسی کو یاد ہے تو وہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیا جائے۔ بڑی اہم دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسند احمد میں یہ روایت ہے، دوسری جلد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں وہ چیزیں کیسی خطرناک ہوں گی، کتنی عظیم ہوں گی، ان 4 چیزوں کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا جن سے حضور پناہ مانگ رہے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1 جہنم کے عذاب سے حضور پناہ مانگا کرتے تھے، نمبر 2 عذاب قبر سے، نمبر 3 وفتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، وفتنۃ الدجال، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے جہنم، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے، اس سے ہر مسلمان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے مرنے دم تک۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جہنم کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری چیز جس سے پناہ مانگتے تھے وہ قبر ہے، اور قبر آپ جانتے ہیں یہ انسان کی عقبہ کی پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے تک کے جتنے منازل آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو سب میں کامیاب فرما دیں گے، اور اللہ نہ کرے یہیں پر اگر پھنس گیا تو آگے بھی پھنستا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قبر کی منزل ہم سب کے لیے آسان فرما دیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس وقت چونکہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے اس لیے زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، پھر کبھی موقع ہوگا تو مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ ابھی تو صرف اس دعا کا جو مطلب ہے وہ موٹا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ تیسری چیز زندگی کا فتنہ، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ زندگی کا فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ انسان برائی کے کاموں میں مصروف رہے، خیر کی اور نیکی کی توفیق سے محروم ہو جائے، یہ بدنصیب آدمی ہے۔ لا یعنی کاموں میں، معصیتوں میں، منکرات میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی دن رات گزار رہا ہے، ان گناہوں کے اندر لت پت ہے، اور نیک کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی، اچھا کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ سے پناہ مانگو کہ ایسی نوبت نہ آئے۔ یہ ہے فتنۃ المحیا۔ اور دوسرا جملہ ہے فتنۃ الممات،
فطرت الممات کا معنی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا سے جائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آدمی ایمان سے محروم رہے، دنیا سے جا رہا ہے ایمان سے خالی، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، دجال کے فتنے سے، دجال کا فتنہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کو پریشان کر دے گا، لوگ سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک کے اس سے بڑا فتنہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک جتنے دنیا میں فتنے آئے وہ ہلکے ہوں گے، اور اس کا جو فتنہ ہوگا وہ سخت ترین ہوگا۔ دجال کا فتنے سے آپ نے پناہ مانگی ہے، اور اس کی احادیث سے بڑی تفصیل آئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعاؤں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کا فتنہ عام ہوگا، ہر آدمی مبتلا ہوگا، بس جس کو اللہ تعالیٰ بچا دیں وہ بچ سکتا ہے، اور اسے بچنے کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ہم سب اس وظیفے کو پڑھتے ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا؟ ہاں، وہ فتنے سے بچنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ جو ہے وہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت۔ اور اگر اب تک کسی کا معمول نہیں ہے تو وہ اپنا معمول شروع کر دیں، اپنے معمول میں لے آئے۔ اب اس پر مزید سوال نہ کریں کہ جی کس وقت، کتنے بجے، کتنے منٹ پر، بس میں نے بتا دی جمعے کے دن، جس وقت تک جمعے کے دن کا اطلاق ہوتا ہے بس اس وقت تک کہ کسی وقت بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ حدیث شریف میں بشارت ہے ایسے آدمی کے لیے کہ جو پابندی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اور موطا امام مالک میں اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ایک دو لفظوں کا اور اضافہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ بھی الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ ہم گناہ اور تاوان سے بھی پناہ چاہتے ہیں، ہم گناہ اور تاوان سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کسی شخص پر کوئی بہت بڑا بوجھ پڑ جائے، جھوٹ بھی بولے گا، 2 نمبر کام بھی کرے گا، غلط سلط کام بھی کرے گا، اللہ ایسے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس سے ایک گناہوں کا تسلسل شروع ہو جائے، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے، میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ، آسان سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور دوسری روایتوں میں واعوذ بک من المأثم والمغرم، دوسری روایت میں ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے۔ تو بھائی ان دعاؤں کو، اس دعا کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ہر دعا میں اس دعا کو ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری ان چاروں کے چاروں فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔